ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جامع میں ہے نیما نور کا، اور فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سردار نداد دستے در دستے یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ سرکار نے فرمایا تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تم ان سے مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ اب وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک تو قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ میں تم میں یہ مضبوطی سے تھامے رکھنا، سرکار نے یہ بھی بیان فرمایا، یعنی حضور تاکید کر رہے ہیں کہ مضبوطی سے تھامے رکھنا، دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، تم کو اگر تم تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، گمراہی تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی۔ سرکار فرماتے کہ وہ بھاری دو چیزیں، ایک اہل بیت ایک ہے قرآن، قرآن کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھنا، میری اہل بیت کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب آسمان سے زمین تک لٹکتی ہوئی رسی ہے، میرے عطرت یعنی اہل بیت، یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے، یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں مجھے حوض کوثر پر ملے گی۔ یہ ہے اہل بیت۔ اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو سرکار کی کیا معالنہ محبت تھی، اس کے بارے میں آپ سماعت کر چکے۔ عزیزان محترم، ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار امام حسین اور حسن بچپنے میں کشتی لڑ رہے تھے۔ آپ توجہ دیں اور تھوڑا جوش میں بیٹھیں، بجلی نہیں ہے لیکن اپنے اندر بجلی پیدا کریں، حرارت پیدا کرے۔ ہاں مجھے بھی خبر ہے بجلی نہیں، آپ کو بھی خبر ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ گرمی ہوگی لیکن ہمیں اس گرمی سے کربلا یاد کریں گے تو انشاءاللہ یہ گرمی کچھ نہیں ہے، وہ تپتا ہوا ریگستان ہماری کچھ نہیں ہوگا، یعنی وہ بہت بڑی چیز ہے، ہماری گرمی کچھ نہیں ہے۔ امام حسن اور حسین کشتی لڑ رہے ہیں، سیدہ فاطمہ موجود ہے، خود سرکار بھی موجود ہے، اور سرکار علیہ السلام حضرت امام حسن کو کہتے پکڑو حسین کو پکڑو، یعنی یہ مقابلہ ہو رہا تھا تو سرکار کہہ رہے تھے کہ میں امام حسن کی طرف ہوں۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ امام حسن کو کہہ رہے ہیں پکڑیں، لیکن امام حسین کی طرف سے کون بولے؟ تو میرے آقا فرماتے سیدہ سنو، امام حسین کی طرف سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے، جبرائیل کہتے ہیں حسین امام حسن کو پکڑ، اس لیے میں حسن کی طرفداری کر رہا ہوں کہ وہ امام حسین سے پکڑے۔ یہ شان اہل بیت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی نواسوں سے آپ دیکھ کہ جبرائیل بھی ان کے لیے تشریف لاتے ہیں، جھولا جھولانے فرشتے ان کے لیے آتے ہیں، جب اچھی تختیاں وہ لکھ دے، اچھی تحریر لکھ دے تو فیصلے کے لیے اللہ آسمان سے ایک سیب کو نازل کرتا ہے، یہ امام حسین ہے۔ عزیزان محترم آپ دیکھیں جب کربلا کی جنگ ہوئی اس کا پس منظر سنیں، انشاءاللہ ہم اس سال گفتگو مکمل کریں گے، ابھی نہیں تو آئندہ جمعہ تک بھی کھینچیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں امام حسین اور کی یزیدوں سے جو لڑائی تھی وہ نظریے کی لڑائی تھی، اقتدار اور کرسی کا معاملہ تو یہ غلط بیان
بیان کیا جاتا ہے. اقتدار کی لڑائی نہیں تھی, نظریے کی لڑائی تھی. اور آج اگر ہم دیکھیں تو آج دنیا کے اندر جو اسٹیج لگتے ہیں, ممبر سجائے جاتے ہیں, اور اس پہ جو بیان کیا جاتا ہے تو وہاں تمہیں یزید کا بیان نہیں ملے گا, بلکہ فضیلت امام حسین تمہیں نظر آئے گی. مطلب کیا تھا؟ نظریے کی لڑائی تھی. یزید غلط تھا, امام حسین حق پر تھے. آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ اس وقت تو یزید نے فتح حاصل کر لی, وہ چند لمحے کی فتح تھی, لیکن میرے حسین نے اپنے سر کو کٹا کر پوری زندگی کے لیے سربلندی حاصل کر لی تھی, دین کو زندگی عطا فرمائی تھی. آج منبر و محراب کے اندر بیٹھ کر اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو وہ امام حسین کی شان بیان کرتا ہے, آپ کی قربانیاں بیان کرتا ہے. اقتدار کی لڑائی نہیں تھی, نظریے کی لڑائی تھی. اور آج آپ دیکھیں کائنات کے اندر قیامت تک کسی کا نظریہ زندہ ہے تو میرے حسین کا نظریہ زندہ ہے, میرے حسین کے اقتدار, میرے حسین کی سیرت زندہ ہے, آپ کی زندگی زندہ ہے. ارے یوں نہ کہہ دو, قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے حسین کا نظریہ زندہ ہے تو قرآن کہتا ہے کہ میرا حسین بھی زندہ ہے. ارے جو ان کے نام پہ شہید ہوئے, قرآن تو ان کو بھی زندہ کہتا ہے, لیکن قرآن یزید کو زندہ نہیں کہتا. یہ بات غور کرنے کی ہے. فتح کی بات کرنے والوں, اس لمحوں کے ان لمحوں کے اندر تو بظاہر یزید یوں جشن مناتا تھا فتح کا, لیکن امام حسین کا جو ہے نظریہ زندہ ہے. امام حسین کو جو نام پہ شہید ہوئے قرآن ان کو زندہ کہتا ہے. یزیدیت کو کسی نے زندہ نہیں کہا, حسینیت کو لوگوں نے زندہ کہا, زندہ مانتے ہیں. اور قیامت تک جب بھی محرم آئے گا حسین کا نام زندہ رہے گا, حسینیت زندہ رہے گی. اس لیے کہ قربانی جو دیتا ہے ان کے ناموں کو اللہ زندگی عطا فرماتا ہے. جنہوں نے شہادتیں دی ہے اللہ کی راہ میں ان کے نام زندہ ہے, اور جو حق پر ہوتا ہے اللہ اکبر, اللہ ان کی محبت کو دلوں میں ڈال دیتا ہے, اور جو ناحق ہوتا ہے ان کے چرچے اس جگہوں سے نہیں لیے جاتے. اسی لیے تو آپ دیکھیں جب بھی یزید کا نام آتا ہے تو ملامت کی جاتی ہے, لعنت بھیجی جاتی ہے, اور جب امام حسین کی بات آتی ہے تو وہاں برکتیں دی جاتی ہے, وہاں دعائیں مانگی جاتی ہے, وہاں عزت سے نام لیا جاتا ہے. حق و باطل کی اس جنگ کے اندر امام نے اپنے 6 مہینے کی اثر کو شہید کروا کر دین کو تو زندگی عطا فرمائی تھی, لیکن آپ دیکھیں اپنے نام کو بھی زندگی عطا فرما دی. بیٹے پیدا ہوتے ہیں, حسین نام رکھے جاتے ہیں. یہ حسینیت تو زندگی کا نام ہی تو ہے, اور یہ بتا رہا ہے اگر بیٹا پیدا ہو اور حسین نام رکھا جائے تو سمجھو حسین کا نام زندہ ہے.